وہ آپ کے سامنے بیان کروں جو اپریل کے اندر جب خان صاحب اس ملک کو اب 4 سال بعد اپنی حکومت کو چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت کیا حالت تھی اور دنیا بھر میں جو اس وقت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کروں. جو سب سے بڑی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات وہ والا لا دو. جو سب سے بڑی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو اس ملک جو تھا ایک بہت ہی بڑے بحران میں تھا اور ایک دیوالیے پن کی طرف جا رہا تھا. تو ہمارے سے اولین ترجیح جو تھی جو کوشش تھی وہ ملک کے اندر استحکام لے کے آنی تھی, معاشی استحکام لے کے آنا تھا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی طرف راغب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشی استحکام کے بعد عوام کی خوشحالی آئے گی انشاءاللہ. یہ جو خان صاحب جو ملک کو دیوالیہ پن کے پاس لے کے گئے تھے, میں اس کی بات کروں گا. اگر یہ دیکھیں, ہم جو آج بات کریں گے آپ سے وہ اپریل میں کیا حالت تھی اس کے بارے میں بات کریں گے. اقتصادی جو ڈیفالٹ سے بچایا ہے پاکستان کو ہمیں اس حکومت نے, اتحادی حکومت نے, اس کے بارے میں بات کریں گے. پھر میں بجٹ کی بات بھی بات کروں گا, اور حامد صاحب ادھر آگے آ جائیے, بجٹ کے بارے میں بھی بات کروں گا. تو ادھر آ جائیے. میں پہلے شروع کرتا ہوں اپریل میں جو مالی سال پہ جب چھوڑ کے گئے تھے اپریل 22 کے اندر پچھلی حکومت, تو اس کے بارے میں بات کروں گا. دیکھیے, یہ بات عموماً ہوتی ہے کہ خان صاحب نے جو پیٹرول پر سبسڈی دی جس سے 120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہو رہا تھا, اس کی وجہ سے ملک جو تھا وہ مشکل میں آ گیا تھا, یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. یہ بات درست بھی ہے لیکن مکمل نہیں ہے. یہ ایک دن کی ایک غلطی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ 4 سال کی مس گورننس تھی, 4 سال کی غیر ذمہ داری تھی, 4 سال کی غلطیاں یا غلط پالیسیز تھیں یا نااہلی تھی جس کی وجہ سے ہم ادھر آ کے کھڑے رہے ہیں. 4 سال میں پی ٹی آئی نے, پہلے 3 سال میں پی ٹی آئی نے ایوریج پہ 3500 ارب روپے کا ڈیفالٹ کا ڈیفیسٹ کیا ہے ہر سال, 3500 ارب روپے کا. آخری سال 5100 ارب روپے کے ڈیفیسٹ پہ یہ کھڑے ہوئے تھے, 5100 ارب روپے کے. 4 سال کے اندر عمران خان نے پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا. پاکستان پہ 71 سال میں 25,000 ارب روپے کا قرضہ ہوا تھا, اور عمران خان کے پونے 4 سال میں, صرف پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرضہ ہو گیا, قرضہ بڑھ گیا. مطلب وہ جو میں بات کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان سے لے کر نواز شریف تک اور شاہد عباسی تک جتنے وزرائے اعظم آئے, جس میں ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹرز بھی شامل ہیں, صدور بھی شامل ہیں, وزرائے اعظم شامل ہیں, 71 سال میں جتنا قرضہ لیا تھا وہ 24,952.9 ارب روپے تھا, 25,000 ارب روپے سمجھ لیجئے. عمران خان نے پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ لیا. تو جب کسی بھی دکان پہ یا کسی بھی کاروبار پہ اگر آپ 25,000 قرض کی جگہ 45,000 قرض کر دیتے ہیں تو وہ حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے, اور یہی پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ صرف 1 مہینہ خان صاحب نے جو پیٹرول کی سبسڈی دی ہے وہ ضرور یہ تھا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ straw that broke the camel's back, لیکن یہ ایک پونے 4 سال کا تسلسل تھا جس کی وجہ سے یہاں ہم پہنچے ہیں. اب اس طرح دیکھیے کہ عمران خان کی حکومت میں پہلے سال 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ تھا, دوسرے سال 7.1%, اور میں حفیظ شیخ کو پھر بھی اس پہ بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ کم از کم 7.1% لے کر آئے. تیسرے سال 8.1%, اور پھر اس سال اگر پرانے جی ڈی پی کے حساب سے دیکھیں تو 9% کا جی ڈی پی کا ڈیفیسٹ تھا. یہ 4 سال کے اندر پاکستان کے 4 بڑے ترین ڈیفیسٹس کیے انہوں نے. جو ڈیفیسٹ مسلم لیگ کے اندر 1,600 ارب روپے کے 5 سال کا ایوریج ڈیفیسٹ تھا, اس ڈیفیسٹ کو 3,600 ارب روپے سے زیادہ بڑھا دیا, ڈبل سے زیادہ ڈیفیسٹ کر دیا انہوں نے. اس کے علاوہ کرنسی ڈیویلیوشن کی وجہ سے بھی اور چیزیں بڑھ گئیں. قرض تو پاکستان کا قرض اتنا بڑھ گیا, جو قرض ہم 1,499 ارب روپے میں جو ہم نے ڈیٹ سروسنگ کری تھی 2017-18 میں,
اس ڈیٹ سروسنگ اس سال تقریباً 4,000 ارب روپے میں ہوگی اور پچھلے سال 3100 ارب روپے سے زیادہ تھی. جب آپ اتنی زیادہ ڈیٹ سروسنگ پہ لے آتے ہیں اور اتنا زیادہ قرض چڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ دیوالیے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب حکومت بجٹ ڈیفیسٹ کرتی ہے تو وہ کہاں سے پورا کرتی ہے؟ بجٹ ڈیفیسٹ کرنے کے لیے کہیں سے پورا کرنا چاہیے نا. اگر حکومت جو ہے اس کا اخراجات اس کے موصولات سے زیادہ ہیں, اس کے ایکسپنسز اس کے ٹیکس کلیکشن سے زیادہ ہیں, تو حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ یا حکومت پاکستان کے شہریوں سے پیسے لے سکتی ہے, اور اگر شہریوں کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں اور شہریوں کے پاس سیونگز جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے بعد 5,000 ارب روپے ایکسٹرا نہیں ہوتا, تو پھر حکومت کو فارنر سے لینا پڑتا ہے. اور فارنر سے لینے کا کیا مطلب ہے؟ فارنر سے لینے کا مطلب ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا. اس کو فارنر سے سیونگز کو لینے کا مطلب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. تو جب آپ بجٹ ڈیفیسٹس کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھے گا. جب آپ ایک آدھ سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن ایونچولی وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ریفلیکٹ ہوگا. تو جب 4 سال سے آپ پاکستان کی تاریخ کے بڑے ترین بجٹ ڈیفیسٹس کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر آپ مہنگے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس بھی ہوں گے اور انسسٹینیبل آپ کی معیشت ہو جائے گی. آپ کی کرنسی جس طرح گری ہے, صرف مارچ کے مہینے میں 5.3 بلین ڈالرز کا ریزرو میں کمی آئی ہے ایک مہینے میں. تو یہ 5 سال کی مس گورننس کا نتیجہ تھا. اور یہ کیوں اتنے بجٹ ڈیفیسٹس ہوئے؟ پہلی چیز کہ ٹیکس کی موصولات کم ہوئی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم 3842 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے ٹیکس کے موصولات, اگلے سال وہ کم ہوئے, نامنل ٹرمز میں وہ کم ہوئے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. جبکہ انفلیشن ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے, تو آپ 10-15% تو ایسا ہی بڑھ جاتے ہیں, یہ نہیں بڑھے. اور ہم جب چھوڑ کے گئے تھے, پرانی جی ڈی پی کے حساب سے میں بتاؤں گا تو 11.1% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا. پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال اور چوتھے سال, چاروں سال یہ 11.1% سے کم پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ پہنچے ہیں. نئی جی ڈی پی کے حساب سے اس سال ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 9.1% ہے. 9.1%. اور نئی جی ڈی پی کے حساب سے بھی ان کا 7.1% بجٹ ڈیفیسٹ ہے. تو جب 4 سال تک آپ ٹیکس موصولات اس لیول پہ بھی نہیں لا سکتے جہاں پہ نون چھوڑ کے گئی تھی, اور آپ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں ایک ڈبل کر کے دکھاؤں گا, میں 4,000 کو 8,000 کر کے دکھاؤں گا, اور آپ 4.25 سال میں کہیں نہیں پہنچ سکے. آپ نون کے برابر نہیں آ سکے, نون کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے برابر نہیں آ سکے آپ. تو اس کی وجہ سے آپ کا ڈیفیسٹ زیادہ ہوا. مسلم لیگ نون نے 10,600 ارب روپیہ قرض لیا تھا اپنے 5 سالوں میں, جو ایوریج بنتا ہے 2,120 ارب روپیہ. خان صاحب کا ایوریج بنتا ہے 5,000 ارب روپیہ. 4.25 سالوں میں انہوں نے 20,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے. ہم سے 2.5 گنا زیادہ قرض لیا ہے. ہم نے ادھر بکی بلوکی حویلی کے پاور پلانٹس لگائے, ہم نے نیلم جھیلم مکمل کیا, ہم نے تربیلا کا 4th ٹنل پہ پاور پلانٹ لگایا, ہم نے کنپ 2 اور 3 1100 میگا واٹ کے نیوکلیر پاور پلانٹس لگائے, ہم نے ساہیوال کے اندر
اس کے علاوہ 280 ارب روپیہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے. تو 1350 ارب روپے یہ اور 1600-1700 ارب روپے پاکستان کے لوگوں نے دیے. 3000 ارب روپیہ دینے کے بعد بھی جس دن شہباز شریف نے حلف اٹھایا 7500 میگا واٹ پاور اس ملک کے اندر بند پڑا ہوا تھا. 5000 میگا واٹ اس لیے بند پڑا ہوا تھا کہ کوئی وہاں پر ایندھن نہیں تھا, اور 2500 میگا واٹ اس لیے بند پڑا ہوا تھا کہ مرمت نہیں ہوئی تھی وقت پہ. یہ نااہل حکومت 7500 میگا واٹ بند کر کے چلے گئی. یہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر پاکستان کو فورس کر دیا. بجلی کے محکمے میں نہ بل کلیکشن اچھی ہوئی. آپ 4 سال سے تھے, مسلم لیگ نون نے 88% پہ آئے تھے اور 93% تک بل کلیکشن لے کے چلے گئے تھے 2018 میں. آپ کو چاہیے تھا اس کو مزید اوپر لے کے آئے, آپ اس کو نیچے لے کر آ گئے. کووڈ کے زمانے میں 80% پہ چلے گئے, جبکہ آپ کو پیسے ملے تھے, آئی ایم ایف سے پیسے ملے تھے, G20 نے آپ کو $4 بلین کا ڈیفرل دیا تھا, آپ کو پیسے ملے تھے. آپ نے بجٹ وہ کیے تھے کہ آپ بجلی کے محکمے میں وہ پیسے دے دیں گے, لیکن آپ 80% پہ لے کر آ گئے سبسڈی, آپ 80% پہ لے کر آ گئے بل کلیکشن, اور آپ نے پاور کے محکمے کو ڈسٹروائے کر دیا. اب آپ سوچیں کہ 1300 ارب روپے کا 1350 ارب روپے کا حکومت کو پاور سیکٹر میں نقصان ہو رہا ہے. پھر موازنہ کروں گا میں کہ 400 ارب روپیہ لگتا ہے, 450 ارب روپیہ, 500 ارب روپے لگتے ہیں حکومت چلانے کا. سول حکومت چلانے کا پورے سال کا خرچہ 500 ارب روپیہ ہے, اور صرف پاور سیکٹر کے اندر جو نقصان کیا ہے حکومت نے, جو سبسڈی دی ہے, وہ 1350 ارب روپے تھی, 2.5 گنا زیادہ حکومت سے. پاکستان میں گیس کے لوڈ شیڈنگ کا نام ہم نے نہیں سنا تھا. گیس کی لوڈ شیڈنگ عمران خان کر کے آئے, 1300 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. یہ عمران خان کا ایک اور تحفہ ہے ملک کو. تو پہلے آپ نے پاور کے اندر 1350 ارب روپے کا نقصان کیا, اس سال کے اندر 850 ارب روپے کا آپ نے سرکولر ڈیٹ کا فلو کیا, جو ہم نے دیے تو سٹاک 280 کا رہا, اور ٹوٹل 1300 ارب روپے کا نقصان کیا. نہ آپ نے ایک پیسے کی, نہ آپ نے ٹرانسمیشن لاس کم کیے, نہ آپ نے ڈسٹریبیوشن لاسز کم کیے, نہ آپ نے بل کلیکشن اچھا کیا, اور یہ اتنا لمبا نقصان آپ کر کے چلے گئے کہ یہ ایک اور وجہ تھی کہ ملک جو تھا وہ دیوالیے پن پہ آ گیا. پھر گیس کی بات کی میں نے کہ 1300 ارب روپے کا آپ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. آپ نے لانگ ٹرم LNG کے معاہدوں کو کرمنلائز کر دیا. وہ جو معاہدے نواز شریف کر کے گئے تھے, شاہد عباسی کر کے گئے تھے, جس کی وجہ سے آج ملک چل رہا ہے, آپ نے ان کو کرمنلائز کر دیا, ان کو اسکینڈلائز کر دیا, اور جیلوں میں لوگوں کو ڈال دیا. اور آج ملک اگر چل رہا ہے اللہ کی مہربانی سے, جو آج لائٹ آ رہی ہے تو یہ ان معاہدوں کی وجہ سے آ رہی ہے. لیکن پھر آپ نے شارٹ ٹرم خریدنا پسند کیا, اور یہ اتفاق ہے, یہ حیرت کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر آج پی ٹی آئی کے پاس ہم 12 کارگوز امپورٹ کرنے کی فیسلٹی لے کے گئے, چھوڑ کے گئے. نہ صرف انہوں نے ایک ٹرمینل اور نہیں لگایا, 1 انچ پائپ لائن اور نہیں لگائی, وہ 12 خرید کے بھی نہیں آئے. ہم 7 خرید کے گئے ہوئے تھے, آج اس وقت 8 ہوئے ہوئے, ہاں 8 ہوئے ہوئے. ہم 7 چھوڑ کے گئے تھے, خرید کے گئے تھے. جو ایکسپائر ہو گئے اس کو انہوں نے رینیو بھی نہیں کیا اور نئے بھی نہیں خریدے. تو آج LNG کا کوئی لانگ ٹرم معاہدہ نہیں ہے, ماں سوائے یہ جو 2 پرانے تھے, ایک جو باجوہ صاحب نے کروایا 3 کا, اور ایک جو ہم نواز شریف کر کے گئے تھے 5 کا. کوئی ڈیزل کا نیا معاہدہ نہیں کیا لانگ ٹرم کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ, کوئی معاہدہ نہیں کیا پیٹرول کا کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ, نہ کسی سے نیا کروڈ آئل کا معاہدہ کیا. یہ کیا کر رہے تھے؟ پوری دنیا معاہدوں پہ خریدتی ہے لانگ ٹرم, جس میں آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ ملتی ہے, اور جس سے اگر آپ کویت آئل سے خریدتے ہیں تو کویت آئل کو کہتے ہیں آپ کہ ہم آپ سے $1 بلین کا آئل لیں گے, تو آپ کو 5-10% ڈسکاؤنٹ بھی دیتا ہے اور آپ کو قرض بھی دیتا ہے. ایسی کوئی چیز آپ نے نہیں کی. پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے تھے, باتیں کرتے تھے. بجلی مہنگی ہو گئی دنیا کے اندر, فیول اتنا مہنگا ہو گیا دنیا کے اندر, آپ کو سولر پاور سستا ہو گیا. یہ سارا دن یہ بولتے رہے کہ فیول کیپیسٹی زیادہ ہے, آج پتہ چلی کیپیسٹی زیادہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ہم تو 25,000 سے زیادہ نہیں بنا سکتے.
اور فیول مہنگا ہوا، آپ یہ بات کرتے رہے کہ فیول مہنگا ہوا، آپ نے کبھی سولر کی طرف نہیں گئے. آج شہباز شریف جو ہے وہ پورے پنجاب، پورے پاکستان میں، معاف کیجئے گا، پورے پاکستان میں سولر ٹیوب ویل لگوا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ نے اتنا بجٹ ڈیفیسٹ کیا، ٹیکس وصولی نہیں کی، 1700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے مگر ٹیکس وصولی نہیں کی، جب آپ نے بجلی ادھر مہنگی کی لیکن بجلی میں نقصانات کیے، گیس مہنگی کری لیکن گیس میں نقصانات کیے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر بے تحاشا مہنگائی آ گئی پاکستان میں. بے تحاشا مہنگائی آ گئی پاکستان میں. ہم گئے ہیں، نواز شریف نے جس دن حلف لیا تھا اس دن 55 روپے کلو چینی تھی. 5 جون 2013 کو پاکستان میں ہول سیل پرائس آپ جا کے چیک کر لیں 55 روپے کی تھی، جس دن نواز شریف نے حلف لیا تھا. جس دن شاہد عباسی نے استعفیٰ دیا تھا 31 مئی 2018 کو، اس دن پورے پاکستان میں 53 روپے کی چینی تھی. 2 روپے 5 سال میں ہم کم کر کے گئے تھے. ہم گئے 3 مہینے میں پتہ نہیں کیا پڑ لگ گئے چینی کو کہ چینی کی قیمت 70 80 90 100 150 روپے ہو کے آئی ہے. آج کیوں سستی ہے چینی؟ 4 سال عمران خان بات کرتا رہا غریب کا، لیکن یہ شہباز شریف کی حکومت آئی جب جا کے ہم نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں چینی بیچی ہے پورے پاکستان میں 70 روپے کی. آج بھی بیچ رہے ہیں. آٹا بیچ رہے ہیں پورے پاکستان میں 40 روپے کا. 9 سال سے کے پی میں ان کی حکومت ہے، کے پی میں 40 روپے کا آٹا نہیں بیچ سکے. ہم نے بیچا ہے کے پی کے اندر 40 روپے کا آٹا، ہم نے دیا ہے کے پی کے اندر 40 روپے کا آٹا. پورے پاکستان میں ہم گھی بیچ رہے ہیں، سستا گھی بیچ رہے ہیں، سستا چاول بیچ رہے ہیں. ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. انہوں نے صرف مہنگائی لے کر آئی ہے، باتیں بڑی کری ہیں، ہر قسم کا جھوٹ آج بھی بول رہے ہیں، تب بھی بول رہے تھے، لیکن ملک کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو، میں اللہ جانتا ہے نیتوں کو، لیکن سچ مچ میں آپ کو بتاؤں ان کو کام نہیں آتا تھا. سیریسلی انکمپیٹنٹ تھے، سیریسلی نااہل تھے. نہیں تو 2.5 سینٹ کے اندر اگر آپ کو سولر مل رہا ہے تو سولر لگا لو، اتنی کیا بڑی بات ہے. آج بھی دنیا سے پاکستان میں لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد جب اپنی نااہلی کے اوپر کسی اور کو جھوٹ بولتے تھے تو پھر انہوں نے تھوڑی سی نیتیں بھی الٹی سیدھی ہو گئی، جس پہ میں 1 منٹ میں آ کے بات کروں گا. کووڈ کے زمانے میں ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں چلا گیا. کرنٹ اکاؤنٹ بڑے خوش تھے، لیکن کیونکہ پیٹرول سستا ہو گیا، $6-7 کا پیٹرول ہو گیا تھا، اس سے بھی سستا مل رہا تھا. گیس آپ کو لانگ ٹرم سودے $4 کے مل رہے تھے، آپ نے وہ مسترد کر دیے، آپ نے آئل لینا مسترد کر دیا، اور آپ پھر باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد آج پاکستان کے اندر پاکستان کا ریکارڈ کیا ہے، $80 ارب کا امپورٹ کیا ہے. پچھلے مالی سال میں پاکستان کا ریکارڈ ہوا ہے $80 بلین کا امپورٹ. پچھلے مالی سال میں پاکستان کا ایکسپورٹ بھی اچھا ہوا ہے، 31 بلین کا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بلڈ کریں گے اور ہم 35 بلین کا اس سال دیں گے انشاءاللہ. لیکن 31 بلین کے ایکسپورٹ کے سامنے 80 بلین کا امپورٹ کیا ہے. 40% صرف ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ کے برابر رہا ہے. جو مسلم لیگ کے برے وقت تھے نا، جو اس میں بھی ہم اس سے زیادہ اچھا کرتے تھے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ایکسپورٹ پہ دھیان نہیں دیا، اس وقت بھی ہم اس سے زیادہ کرتے تھے کہ 45% کو ہم ایکسپورٹ کا امپورٹ کرتے تھے، امپورٹ کا ایکسپورٹ کرتے تھے. 45% کا ریشو تھا، آج 40% پہ لے آئے. وہ $48 بلین کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے، دونوں ایبسولوٹ اماؤنٹ میں بھی اور پرسنٹیج آف جی ڈی پی میں بھی. اور جب یہ ہوا تو پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب بڑھ گیا تو پھر آپ $17 بلین کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آئے گا، آپ کے ریزروز گرنا شروع ہو گئے. 5 بلین میں نے آپ کے سامنے درخواست کی کہ مارچ میں صرف کم ہوئے. جس دن مجھے شہباز شریف کو آپ نے جس دن وزیر اعظم بنایا اور میں وزیر خزانہ بناؤں، ہمارے پاس $10.3 بلین چھوڑ کے گئے تھے، صرف $10.3 بلین چھوڑ کے گئے تھے. اور ساتھ میں آپ 1.5 بلین سے 2 بلین کا مہینے کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ اس کے بعد پھر یہ سب کچھ کافی نہیں تھا. جب ریکارڈ ڈیفیسٹس کافی نہیں تھے، ریکارڈ ڈیٹ کافی نہیں تھا، ریکارڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ کافی نہیں تھا، اگر آپ کا اتنا لمبا نقصان پیٹرول کے اندر کافی نہیں تھا، گیس کے اندر اور بجلی میں، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے آئی ایم ایف سے پہلے تو ایک تاخیر سے معاہدہ کیا. پہلے سال آپ نے 1 سال انتظار کرتے رہے، پتہ نہیں کیا آپ کچھ اپنی کو افلاطونی دکھاتے رہے. 1 سال سے آپ نے تاخیر سے معاہدہ کیا، معاہدہ بھی عجیب سا کر کے آ گئے، لیکن بہرحال. اور وہ معاہدہ کیا جس میں آپ کو فائنانس سیکٹری کو نکالنا پڑا اپنے کمرے سے. لیکن وہ جب معاہدہ کر کے آپ آ گئے تو نومبر میں جب یہ واپس معاہدہ ہوا، جب شوکت طرین صاحب نے معاہدہ کیا عمران خان صاحب کے حکم سے، تو $4 ہر مہینے ٹیکس بڑھانا تھا پیٹرول پہ اور 17% سیل ٹیکس لگانا تھا. ہر مہینے اس کو ٹیکس بھی بڑھانا تھا. آج اس کے حساب سے $30 لیوی ہوتی اور 17% ٹیکس ہوتا، یعنی کہ تقریباً $45
سیلز ٹیکس اور 30 روپے لیوی ہوتا پیٹرول اور ڈیزل پہ. 75 روپے 10 روپے پیٹرول پہ ٹیکس ہے اور 5 روپے ڈیزل پہ ٹیکس ہے. لیکن یہ جب آپ نے سب کر لیا, نومبر میں واپس معاہدہ کیا, سائن کری, تو فروری کے اندر جا کے یہ معاہدہ توڑ دیا. سری لنکا نے بھی یہی کیا. فروری کے اندر سری لنکا نے بھی پیٹرول پہ نقصان کیا, ہم نے بھی پیٹرول پہ نقصان کیا. سری لنکا نے 3 اپریل کو کہا کہ ہم دنیا کو پیسے نہیں دیں گے. یہاں پر ہم لوگ آئے, شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی, ہم نے کہا نہیں, میں آیا ہوں وزیر خزانہ بناؤں. تیسرے دن میں IMF چلا گیا. تیسرے دن وزیر اعظم سے کہا کہ جاؤ IMF, بات کرو ان سے, جو ہوگا ہم بھگتیں گے. اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے بھگتا. 120 ارب روپیہ ہم نے ڈیزل کے اوپر قیمت بڑھائی ہے, 60 روپیہ ایک ساتھ بڑھائی ہے. لیکن اللہ نے اچھے دن بھی لے کے آئے, ہم نے 40 روپے کم بھی کیے ہیں. ایک دہلا ہم نے نہیں رکھا. بڑی مشکل تھی, نواز شریف صاحب نے بڑے 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 کٹھن دل سے مجھے اس کی اجازت دی تھی کہ میں پیٹرول کی قیمت بڑھاؤں. پہلی مرتبہ جب 30 روپے بڑھائی تھی, وہ خوش نہیں تھے. کوئی خوش نہیں ہوتا سیاستدان. لیکن ہم نے یہ ملک کی خاطر کیا. اور عمران خان صاحب کیا کر کے گئے, جس وقت آپ کو 21 ارب ڈالر دنیا کو دینے ہیں اور آپ کے پاس 10 ارب ڈالر یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, جس وقت آپ کو 12 ارب ڈالر کا اگلے سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے, اس وقت آپ دنیا کو سامنے منہ موڑ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں IMF کو کہ ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں آپ سے. آپ نے ورلڈ بینک کی فنڈنگ بند کروا دی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ بند کروا دی. یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ مطلب کیا پاکستان کو دیوالیے پن کے اوپر گھسیٹنے کا آپ نے پکا ارادہ کر لیا تھا؟ آج سری لنکا کے اندر بھائیوں بہنوں 470 روپے کا لیٹر پیٹرول ہے نا, وہ کسی کو ملتا نہیں ہے. 5 دن کی لائن ہے, 5 دن کی. 3000 روپے پر لیٹر بلیک ہو رہا ہے. انہوں نے اب کارڈ نکالے ہیں کہ ہفتے میں 2 لیٹر آپ کو پیٹرول ملے گا راشن سے. وہاں پہ خواتین 3 دن کی لائن پہ کھڑی ہوتی ہیں گھر پہ چولہے کے کوکنگ گیس خریدنے کے لیے. ہسپتالیں بند ہو گئی ہیں کیونکہ ادویات نہیں ہیں. یہ سری لنکا کا حال ہوا ہے. خان صاحب بات کرتے ہیں کہ وہ گھر جلا دیا. بھائی گھر تو اس وزیر اعظم کا جلایا ہے نا انہوں نے, کہ جو تباہی پہ لے کر آیا. تو ادھر کون وزیر اعظم تباہی پہ لے کر آیا؟ ہم کو بتا دیں کہ 3 مہینے میں ہم نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے. ہم آئے 3 مہینے, ہم نے ان کا ٹارگٹ تھا. ان کے چیئرمین نے مجھے کہا کہ مفتاح صاحب بغیر سیل ٹیکس کے ہم یہ میٹ نہیں کر سکیں گے. میں نیا چیئرمین لے کر آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے ان کے ٹارگٹ کو بیٹ کیا ہے. سب سے زیادہ ریفنڈ دیے, لیکن ہم نے 31% سے زیادہ ہم نے نیٹ پیسے جمع کرے ہیں FVR کے اندر. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ عمران خان کا ٹارگٹ ہو جائے گا. ہم نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے. ہم نے آ کے خرچے کم کرنے کی کوشش کری. ہم نے آسٹیرٹی لے کر آئے ہیں. ہم آپ کا ٹوین ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے روا دوائیں. ہم نے کوشش کری, اللہ کی مہربانی سے یہ بجٹ لے کر ہم آئے ہیں, جو ہم نے IMF سے معاہدہ کیا, یہ جو بجٹ لے کر آئے, ہمارے لیے بڑا آسان تھا. 1% سیلز ٹیکس بڑھا تھا, مجھے پیسے مل جاتے. 17 سے 18 کر دیتا. لیکن کیا ہوتا کہ سارا پاکستان میں تھوڑی سی مہنگائی بڑھ جاتی, غریب کے اوپر اور مہنگائی ہو جاتی. انڈائریکٹ ٹیکس جو PTI لگاتا رہا, جو PTI جس کے بڑے خلاف تھا, عمران خان بڑی باتیں کرتے تھے, اس کے خلاف تھے. انہوں نے صرف انڈائریکٹ ٹیکس لگایا. یہاں پہ یہ بڑے جید صحافی آپ لوگ بیٹھے ہیں اکنامکس کے, آپ سب جانتے ہیں. ہم نے ڈائریکٹ ٹیکس لگائے. میں نے وزیر اعظم کے بیٹوں کی فیکٹری کے اوپر 10% زیادہ ٹیکس لگایا, سپر ٹیکس. اور ہم جمع کر کے دکھائیں گے. ہم نے 7470 روپے کہا ہے, میں اس سے زیادہ جمع کر کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ہم دیکھیے گا, ہم جمع کر کے دکھائیں گے آپ کو. میں نے نان ٹیکس ریونیو کے اندر لیوی لگائی 855 ارب روپے, میں وہ بھی جمع کر کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس ملک کے اندر اگر 8.9% ٹیکس ٹو GDP ہے تو اب دنیا ہمارا ساتھ نہیں دے گی. اگر آپ خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ہر جگہ جا کے پیسے نہیں مانگ سکتے. مجھے شرم آتی ہے یہ پیسے مانگتے ہوئے. میں وزیر بننے کے 2 دن بعد IMF گیا ہوں, واپس آنے کے 2 دن بعد سعودی عرب گیا ہوں. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے, مجھے پتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن اگر آپ 8.6% دیں گے صرف ٹیکس ٹو GDP تو پھر آپ کو مانگنے پڑیں گے پیسے. اور 4 سال عمران خان اگر ہر سال ٹیکس ٹو GDP کم کریں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو بڑھا کے دکھائیں گے 2% سے. ہم نے 2.2% کی ایڈجسٹمنٹ کر کے دکھائی ہے IMF کو. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ کا دل میں سنسیئرٹی ہو پاکستان کے لیے, اور اگر آپ میں تھوڑی سی کمپیٹنس ہو. اسی پاکستان سے پیسے لیں گے, لیکن لینا پیسے آپ کیوں؟ آپ عمران خان نے
جب معاہدہ توڑا IMF سے، جو خود معاہدہ کیا توڑا، جو 2015 میں یہ معاہدہ، 2018 میں جو معاہدہ کیا تھا، یہ جو خود معاہدہ توڑا، تو ایک چیز انہوں نے کیا کی، یہ اپنے دوستوں کو ایک اور ایمنسٹی دے دی. یہ ایمنسٹی دینے کا وقت ہے. یہاں پر تو آپ کو ٹیکس جمع کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیوالیہ پن پہ جا رہے ہیں، آپ کو دنیا کی قسطیں نہیں دی جا رہی، آپ اپنے دوستوں کو ٹیکس کی چھوٹ دے رہے. یہ وہی سری لنکا والی حرکتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا حرکت کر رہے تھے. مطلب سیریسلی کیا احساس نہیں تھا؟ کیا نمبرز نہیں پڑھ سکتے تھے کہ 21 ارب ڈالر دنیا کے واپس کرنے، 9 ارب ڈالر آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں بھائی. آپ کے پاس تو پاکستانی روپے آپ کو بینک نہیں دے رہا، آپ کا پاکستانی بینک. آپ نے مطلب عمران خان کی حکومت میں PHPL بورو نہیں کر سکتا تھا پیسے. ہر جگہ پہ انہوں نے نقصان کروایا، ہر جگہ پہ انہوں نے نقصان کیا. اور اس کے بعد ہم اس نیچ پہ پہنچے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بجٹ ہم لے کر آئے، بجٹ کی سلائیڈ لگا دو بیٹا، بجٹ کی سلائیڈ مجھے دکھاتا ہے. بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ 6050 ارب روپے ہم نے کہا تھا، 6120 ارب روپیہ جمع کر کے دکھا دیا ہم نے. نہیں، بجٹ کے نمبر دکھا دو، نمبرز. ہاں یہ تھینک یو. اور اس کے علاوہ 1935 ارب روپے ہم جمع کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالی نان ٹیکس ریونیو کے اندر. 7470 ارب روپے، تقریباً 7500 ارب روپے ہم ٹیکس جمع کریں گے. اور میری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی، شہباز شریف کا بہت زیادہ منصوبہ ہے کہ اس سے زیادہ جمع کریں گے. صوبوں کو بھی ہم تقریباً 4400 ارب روپیہ دیں گے. لیکن جو چیز دکھانا میں چاہتا تھا آپ کو، دکھانا چاہتا تھا کہ ہم سبسڈی کم کریں گے. یہ 1515 ارب روپے دیے جس میں بجلی کی سبسڈی دی ہے، گیس کی سبسڈی دی ہے، انشاءاللہ اس کو کم کریں گے. ترقیاتی اخراجات کو 200 ارب روپے سے بڑھایا ہے ہم نے. لیکن یہ سب کرنے کے بعد اور 1000 ارب روپیہ ہم زیادہ سود مجبوراً دینے کے باوجود بھی ہم 1000 ارب روپے سے ڈیفیسٹ کم کریں گے. اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ نامنل ٹرمز کے اندر بھی ہم ڈیفیسٹ کم کریں گے. ایز اے پرسنٹیج GDP تو بہت ہی کم کریں گے، لیکن نامنل ٹرمز کے اندر بھی ہم ڈیفیسٹ بھی کم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ سب ہم کر کے دکھائیں گے اللہ نے چاہا تو. یہ ہمارا پلان ہے اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور اس کے باوجود، یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی ہم یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو سبسڈی دے رہے ہیں. بجٹ کے اندر ہم نے یوتھ لون کے پروگرامز کیے ہیں. 5 لاکھ تک کے ہم یوتھ لون دیں گے، انٹرسٹ فری، کولیٹرل فری. 15 لاکھ تک ہم انٹرسٹ لیں گے لیکن فری. 15 سے 50 لاکھ تک ہم کولیٹرل دے کے دیں گے. ہم نے ان پروڈکٹیو سیکٹرز کو ٹیکس کیا ہے، سپر ٹیکس لگایا ہے، پلاٹوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، دیگر چیزوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. لیکن ہم نے یہ بات سوچ لی ہے کہ 2 سیکٹرز کو مدد دینی ہے، ایک ایگریکلچر اور ایک ایکسپورٹ. ایگریکلچر کے اندر ہم سارے سیڈز کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا. جو آئل کیکس کے اوپر سے بھی ٹیکس ہٹا دیا. ٹریکٹرز کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا. فرٹیلائزر کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا. تو ایگریکلچر کے اوپر ہم دے رہے ہیں مراد. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کوشش کر کے ویٹ کی اور پرائس، ویٹ کے اندر اور ہم پروڈکشن بڑھوا کے دیں گے. جو ویٹ کی شارٹیج تھی اس کے لیے ویٹ امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. 5 لاکھ ٹن امپورٹ کر لیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ملین ٹن اور فوراً امپورٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ بس کے 250 ارب سے بڑھا کر ہم نے 364 ارب روپے کر دیے. تو بس کے اندر ہم نے بڑھائے، 9 ملین لوگوں کو ہم بس دیں گے. اس کے علاوہ کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کیا تو 60 لاکھ خاندانوں کو ہم نے اجازت دی کہ وہ اگر جس کی انکم 40,000 سے کم ہو وہ فون کرے، رجسٹر کروائے اور پیسے دیے. اور جون کے مہینے میں بھی ہم نے 11 لاکھ خاندانوں کو پیسے دیے، تقریباً 67 لاکھ لوگوں کو ابھی اور رجسٹر ہو رہے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے ہم نے چیزیں سستی دی ہیں. اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ کے سیکٹر ہے اس میں 42 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک نے ویریفائی کرا ہوا تھا. 42 ارب روپیہ ہم نے DLTL کے مد میں دے دیا. ایکسپورٹ کا انسینٹیو جو 4 سال سے نہیں دیا تھا، میں نے ایک ساتھ دے دیا. جون کے مہینے میں جتنے لوگوں کے RPOs ایشو ہو گئے تھے سارے کے سارے فاسٹر ٹریک، جو فاسٹر تھا، جو سیلز ٹیکس کے ریبیٹس تھے، ایکسپورٹس کے ریبیٹس تھے، شہباز شریف نے کہا سب واپس کر دو. میں نے سارے واپس کر دیے. ایک پیسہ بھی ہمارے اوپر ادھار نہیں تھا جون کے مہینے کے اینڈ پہ. جون کی 30 کے بعد یہ ہم نے سارے پیسے واپس کیے. اس کے بعد ہم نے IT کے شعبے کے لیے 17 ارب روپے پلاننگ میں رکھے ہوئے. IT کے شعبے پہ ہم نے 1% کا ٹیکس ریٹ کا ان کا حساب ہوتا تھا، ان کو آسانی کرنے کے لیے
اور ان کو بہت آسانی کرنے کے لیے صرف اسٹیٹ بینک کاٹ لے گا 0.25% پہ لے آیا. میں زیرو کر دیتا لیکن فیٹف سے میں اس کو حوالے سے منفرد کرنا چاہتا تھا تو 0.25% پہ لے آئے. تو ہم نے ہر جگہ پہ انشاءاللہ تیرا دیے. اور آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم نے تنخواہیں بڑھائی ہیں, پینشن بڑھائے وفاق کی, اور صوبوں نے بھی بڑھائی ہے, وہاں پر پنجاب حکومت نے, اور میں حمزہ شریف شباز شریف کا اس میں شکریہ بھی ادا کروں گا, پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ ہر غریب آدمی جس کا 100 یونٹ سے کم خرچہ ہوتا ہے, جو بجلی کا خرچ ہوتا ہے, اس کے سارے بل وہ فری دے گی. وہ بجٹڈ سبسڈی ہے, بجٹ کیا ہوا ہے اس نے, اس کے باوجود بھی اس نے سرپلس دکھایا ہے, لیکن ہر آدمی کا بل اٹھا رہا ہے. یہ کیوں عثمان بزدار کو پچھلے 4 سال میں یاد نہیں آیا؟ یہ بڑے غریب پرور ہونے کی بات کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں کیا؟ آج عمران خان جاتے ہیں نا, تقریریں کرتے ہیں ہر جگہ پہ, یہ بھی تو جا کے بتائے نا, اس پہ بھی تو حمزہ کو کرٹیسائز کرے نا کہ حمزہ تم نے کیوں دیے, حمزہ شباز شریف آپ نے کیوں دیے 100 یونٹ کے بجلی کے بل کیوں اٹھائیں فری؟ بزدار نے تو نہیں اٹھائے. آپ دیکھ لیں گورننس کا فرق دیکھ لیجئے, عید پہ کیا حال کیا ہے حمزہ شباز شریف کی ایڈمنسٹریشن نے, اور کیا حال کرتے تھے بزدار صاحب کی ایڈمنسٹریشن. گورننس کا فرق تو نظر آ رہا ہے پنجاب کے لوگوں کو. یہ کیوں خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آئی کہ بجلی آپ فری کر سکتے تھے؟ یہ کیوں خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ کیوں خان صاحب کو صرف ایمنسٹی دینے یاد آتی تھی ریل اسٹیٹ کی؟ خان صاحب کو صرف ایمنسٹی دینے یاد آتی تھی اپنے دوستوں کی؟ خالی ٹرسٹ بنا کے القادر یونیورسٹی کے لیے زمینیں ہڑپ کرنے کے یاد آتی تھی؟ یہ خان صاحب کو یاد نہیں آتا تھا کہ بجلی جو تھی وہ فری دے سکتے تھے لوگوں کو, جو آج پنجاب حکومت دے رہی ہے؟ ہم آپ کو یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا بھی حکم ہے, ہم کو شہباز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے, اور کولیشن گورنمنٹ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, بلاول بھٹو صاحب کا, دیگر لوگوں کا, جنہوں نے ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا ہے, اور ساتھ دیا ہے پرائز بڑھانے پہ بھی اور پرائز کم کرنے پہ بھی خوش ہوئے ہیں, کہ جو پیٹرول میں قیمت کم ہوگی انشاءاللہ تعالی لوگوں کو وہ پاس آن کریں گے, لیکن ملک کو اللہ کی مہربانی سے دیوالیہ بچائیں گے. دیکھیں ابھی بھی ہم لوگ پچھلے سال جو تھے, آپ کریڈٹ ڈیفالٹ رسک پاکستان کا دیکھ لیں, 2 سال سے ایلیویٹڈ ہے. ابھی بھی ہم لوگ, دنیا کہتی ہے کہ 4 یا 5ویں نمبر پہ ڈیفالٹ کے چانس پہ ہیں. تو ابھی یہ کام کرنا ہے. یہ پیسے جو میں نے آپ کو بتائے 7500 ارب روپے, مجھے یہ جمع کرنے ہیں, بالکل جمع کرنے, اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور تھوڑی کبھی کبھی سختی ہوگی, کبھی انٹرنیشنل پرائسز میں اوپر نیچے ہوگا تو میں آؤں گا آپ کے سامنے, اس کے دوسرے دن آپ میم بنا کے نکال دیجئے گا مفتاح اسماعیل کی, ٹھیک ہے؟ شہباز رانا دوسرے دن میرے خلاف سٹوری بھی لکھ لے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن معاشی استحکام لے کے آئیں گے, جو کہ عوامی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اتنا امپریس ہوں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سے, جے یو آئی کی لیڈرشپ ہو, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہو, باپ کی لیڈرشپ ہو, دیگر پارٹیوں کی لیڈرشپ ہو, جمہوری وطن پارٹی کی لیڈرشپ ہو, اور خاص طور پہ بالخصوص پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو, کہ جنہوں نے ہر جگہ ساتھ کھڑے رہے, ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا. اور میں مسلم لیگ کے میرے بھائیوں کا, میرے سارے مینٹورز ہیں, خواجہ آصف ہیں, شاہد عباسی صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب ہیں, سعد رفیق صاحب ہیں, سب میرے بھائی ہیں, انہوں نے اتنا میرا ساتھ دیا ہے یہ کام. اور میں سچی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں, وہ نہیں ہے کہ وہ میرا باس ہے, لیکن میں شہباز شریف صاحب نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل, اپنا پولیٹیکل وہ کیپٹل اسٹیک پہ لگایا ہے ملک کی خاطر, اور جانتے ہوئے بوجھتے لگایا. تو میں ان کا سیریسلی میں بہت امپریس ہوں کہ جو نواز شریف صاحب نے بھی جو ہم کو اجازت دی, اور جو شہباز شریف نے کام کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اچھے دن پاکستان کے آگے ہیں, لیکن ہم سب کو اب تھوڑا سا مل کر کام کرنا ہوگا انشاءاللہ, اور پاکستان کو آنا ہوگا. میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انفلیشن کو ہم کم کریں گے, یہ 20% انفلیشن نہیں رہے گا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ اگلے سال آپ کو گرمیوں میں نہیں نظر آئے گی, اور آپ کا فورن کرنسی کا ریزرو بھی انشاءاللہ بڑھا کے جائیں گے. بہت شکریہ. وہ کدھر گئے آپ بتائیے؟ جی جی ہاں. آج عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے تقریر کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی یہ کیا کہ یہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر نہیں دے سکتا, چونکہ یہ ساری کی ساری ان کی بھی تقریر دیکھ لیں, آپ کی بھی الیکشن کمپین ہی نظر آ رہی. اگر میں نے کوئی بات کی ہے ایسی جو کیمپین کی آپ کو زمرے میں آتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں حمزہ کو جو میں نے مبارکباد دی ہے بجلی کے بل کم کرنے کی, میں مبارکباد واپس لے لیتا ہوں. میں انشاءاللہ پرسوں دے دوں گا اس کو مبارکباد. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے اپنے جو پریزنٹیشن ہے اس میں ایکسٹرنل فائنینسنگ کا $35 بلین کا لکھا ہوا ہے, یہ کہاں سے مینیج کریں؟ میں بقول IMF کے 4 بلین کا گیپ ہے, ٹھیک.
اور میں جولائی کے مہینے میں آپ کو یہ ہم گیپ فل کر کے دکھا دیں گے. جولائی کا مہینہ مجھے دے دیجئے, میں یہ فل کر کے دکھا دوں گا انشاءاللہ آپ کو. میں آپ کو اندازہ بھی دے دیتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارے کسی دوست ملک سے ہم کو $1.2 بلین کی آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ فائنینسنگ مل جائے گی. ایک دوست ملک سے 1 ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فورن ملک جو ہے وہ $1.5 سے $2 بلین پاکستان میں انویسٹ کرے گا اسٹاکس کے اندر G2G پہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اور فورن دوست ملک جو ہے وہ ہمیں شاید کوئی گیس ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوست ملک ہمارا کچھ ڈپازٹ بھی دے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ $4 بلین اگلے ڈپازٹ 2 حصوں میں آئے گا, ایک پیسوں میں کیش پیسوں میں آئے گا اور ایک SDRs میں آئے گا. دونوں ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی Finance Minister Sahab, you sounded like a politician today, which is probably a dangerous thing after staff level agreement. IMF کی جو press release ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو پاور ٹیرفز ہیں وہ انکریز کرنے ہیں, اینول بیس ٹیرف آپ نے انکریز کرنا ہے, کوارٹرلی جو ہے ایڈجسٹمنٹس وہ آپ نے کرنی ہے. تو اوورآل کائنڈلی آپ بتائیں گے کہ جو ٹوٹل ٹیرف انکریز کتنا ہوگا اس سال میں, کیونکہ دس از دی پرائر ایکشن اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ بیفور دی IMF بورڈ میٹنگ. اینڈ سیکنڈلی ان دا سیم پریس ریلیز آپ نے ابھی جو بجٹ میں بھی دکھایا $153 ارب کا آپ نے سرپلس دکھایا ہوا ہے, بٹ دی IMF پریس ریلیز سیز کہ جو سرپلس ہوگا دیٹ ول بی ایکول ٹو 0.4% آف GDP اور اباؤٹ $310 ارب. تو یہ گیپ کیوں اور کہاں سے فل ہوگا؟ تھینک یو. شکریہ. شہباز صاحب, ایک تو یہ کہ میں ایک تو سیاستدان ہوں اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں مسلم لیگ کا ایک ورکر ہوں اور نواز شریف کا ایک سپاہی ہوں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا تو زندگی بھر یہی کام کرتا رہوں گا. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے کہا IMF, آپ کو پتہ ہے پچھلے سال انہوں نے $600 بلین کے ایڈجسٹرز دیے تھے ویکسین خریدنے کا اور دیگر چیزوں کا. جو IMF نے لکھا ہے وہ انڈر لائنگ انہوں نے سرپلس لکھا ہے, وہ 0.4% ہے, کیونکہ $180 ارب کچھ ہم کو ان کو دینے IPPs کو, جو IMF کے حساب سے وہ نہیں کاؤنٹ کرتے لیکن ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ہمارے حساب سے جو کاؤنٹ کرتے ہیں, جس طرح پاکستان میں اکاؤنٹنگ ہوتی ہے, تو $153 ارب کا سرپلس ہوگا, لیکن IMF وہ ون ٹائم ایکسپینس کو نہیں کاٹ رہی, تو ان کے خیال سے زیادہ ہو جائے گا. لیکن کوئی مزید اس کے اندر نہ کوئی ٹیکس لگے گا نہ کوئی ایکسپینس کٹے گا. یہ $153 ہی ہے, $153 ارب ہی ہے. جی ٹھیک ہے. جی جو پرائر ایکشن ہے وہ ہم نے پورے کیے ہوئے ہیں. ہم نے جو شہباز شریف صاحب جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو دیکھیں جو پروٹیکٹڈ ہیں کنزیومرز, ان کو تو ہم صوبے بھی کچھ کر رہے ہیں. ایک صوبے نے کیا ہے, میری امید ہے کہ باقی صوبے بھی اس کو فالو سوٹ کریں گے. جو ان پروٹیکٹڈ ٹیرفس ہیں اس کو نہیں بڑھنے دینا چاہ رہے وہ, تو ہم نے اس کے لیے نیپرا کے اندر ایک اپلیکیشن کر دی ہے. نیپرا کے اندر ہم نے وہ بھیج دیا ہے, جب نیپرا اس کے اوپر جو بھی فیصلہ فرمائے. جی ہم نے کر دی ہے. جی جی فرحان صاحب, یہ ایک منٹ فرحان صاحب. جی فرحان صاحب. And there are lots of people out there who seem to be very unsatisfied. This is not a politically loaded question, but a question on the reality that we see every day. دیکھیے ان دی اینڈ اگر آپ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں, جو کہ سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں اور ہماری تو کرتی ہے, اور اسی لیے ہم کو نیوٹرل لوگ برے نہیں لگتے کیونکہ ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. تو جمہوریت میں بلیو کرنے کا مطلب ہے کہ ووٹر جو چوز کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹرز کو سمجھ آئے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں, تو میں جو ادھر آ کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس لیے مشکل فیصلے کیے ہیں کہ اگر 4 سال سے وہ آسان فیصلے کر رہے تھے, 4 سال سے وہ نااہلی دکھا رہے تھے, تو وہ اس ملک کو اس نہج پہ لے کر آ گئے تھے. آج کیا ہمارے پاس کیا چوائس تھی؟ تھوڑی سی ہم سیاست بچا لیتے, 2 مہینے اور کھیل لیتے. سری لنکا نے یہی کیا نا. میں یہ اس لیے سری لنکا کی بات لے کر آیا تھا کہ سری لنکا کے اندر بھی فروری کے اندر, جنوری فروری کے اندر وہ ہم سے تھوڑا 2 مہینے مطلب زیادہ ڈیفیکلٹی میں تھے. اس وقت ان کو پیٹرول کی پرائس بڑھا لینی چاہیے تھی, اس وقت ان کو بیسک وہ لے لینا چاہیے تھے. انہوں نے وہ نہیں کیا, ہم نے یہ کر لیا. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ شہباز شریف, نواز شریف اور جو کولیشن کی حکومت ہے ان کو ڈیلیور کرنے آتا ہے,
اور اسی لیے ہم لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں. ہم اگر لوگوں ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم بھی لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر if people have faith in us, we have faith in our voters کہ they know what they're doing. جی جی From PTV World. جی So there are a couple of questions I would like to ask. First of all, it was heartening to see the government being very cognizant about the hardships being faced by the common man, especially slashing the prices a couple of days before. So has already the government witnessed the trickle-down effect of this to the common man? And the second thing is, after the addition of this tranche by the IMF, is the value of rupee against the greenback going to appreciate substantially? Thank you. جی ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ خاص طور پہ جولائی کے اندر جب آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہو گیا تو روپے کے اوپر سے پریشر کم ہوگا. ہم پچھلے مہینے 3.7 ارب ڈالرز کا انرجی امپورٹ تھا پاکستان میں. اس مہینے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2.7 سے زیادہ نہیں ہوگا. میری امید تو 2.5 کی ہے, ایون ایٹ کرنٹ پرائسز اور سلائٹلی ہائر پرائسز. تو $1 بلین میرا یہیں پہ بچ جائے گا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم $6.5 بلین سے کم کا امپورٹ کر لیں گے تو روپے پہ پریشر کم ہو جائے گا. اگر روپے پہ پریشر کم ہو جائے گا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا 1 منٹ میں آ رہا ہوں, تھوڑا سا پھر ہم روپیہ جو ہے وہ اپریشیٹ کر سکتا ہے. لیکن میں کرنسی پہ اسپیکولیٹ نہیں کروں گا, لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ 1.5 مہینہ اگر آپ دیکھ لیں تو 31 مئی سے روپیہ جو ہے وہ یورو کے سامنے اپریشیٹ ہوا ہے 5%, پاؤنڈ کے اوپر اپریشیٹ ہوا ہے آئی تھنک 1 یا 1.5%, اور ین کے اوپر بھی اپریشیٹ ہوا ہے, ین کے سامنے بھی 1-1.5%. جیپنیز کرنسی, برٹش کرنسی اور یورو کرنسی کے سامنے اپریشیٹ ہوا ہے. لیکن ڈالر کے سامنے اس لیے ڈپریشیٹ ہوا ہے کہ ڈالر نے بہت زیادہ اپریسیشن کری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کافی سے $1.20 جو تھے وہ 1 یورو خریدتے تھے, آج ڈالر اور یورو کی پیرٹی ہو گئی ہے. تو یہ ڈالر کا بھی اسٹرینتھ ہے. جی سوری میں بھائی آپ کے 2 مہینے اور 11 دن کی حکومت میں ہم آپ سے آپ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھیں گے, نہ کہ جو پچھلی گورنمنٹ پر آپ نے تنقید کی ہے وہ آپ کا حق ہے, لیکن ہمارا کام آپ سے آپ کی پرفارمنس. جی پوچھیں بالکل. بتائیے سر کہ 2 مہینے اور 11 دن میں آپ نے بجلی کتنی بڑھائی ہے, پیٹرول کتنا بڑھایا ہے, اور آپ گیس جو ہے وہ 335% بڑھانے جا رہے ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی کنڈیشن ہے, اور وہ 13 جولائی سے آٹومیٹکلی عوام پر منتقل ہو گئی ہے, جس کو نوٹیفیکیشن آپ نے روکا ہوا ہے الیکشن کی وجہ سے. تو آپ اپنی پرفارمنس ہمیں بتائیے جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی ہم نے بجلی 1 پیسہ بھی نہیں بڑھائی ہے, لیکن وہ ₹5 جو سبسڈی خان صاحب نے دی تھی جس کا 27 ارب روپے کا ایک مزید اور نقصان تھا, وہ بالکل ہم نے ختم کی ہے. لیکن بجلی کی ایک قیمت پیسے نہیں بڑھائے. گیس کی قیمت جو ہے وہ سمری جو آئی تھی ECC میں, اس پہ مجھے لگ رہا تھا کہ 2 جگہوں پہ کاسٹ زیادہ تھی, تو ہم نے وہ سمری واپس ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجی ہے. میں اس پہ گیس کی سمری پہ واپس بھیجی ہے ڈپارٹمنٹ. لیکن اس گیس کی سمری پہ 2 باتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو آئی ایم ایف کے پورا معاہدہ پڑھ لیجیے, اور شاید جنہوں نے دیکھا ہے اس میں گیس کا کہیں ذکر نہیں ہے. اگر ذکر ہے تو پرائس کا ذکر نہیں ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, 50% کنزیومرز جو ہیں غریب ترین, یہ کم یوز کرنے والے 50% کنزیومرز, ان کی گیس کا بل $1 سے بھی نہیں بڑھے گا. یہ جو آپ نمبر دے رہے تھے 300% کا, یہ امیر ترین کنزیومرز کے لیے بجلی کا, اور وہ بھی ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے. ہماری پوری, ہم سوال کا جواب سن لیجئے. جی گیس کا کہہ رہا ہوں. جی میں جواب دے دوں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو بھی اگر قیمت بڑھے وہ صرف صاحب حیثیت پہ بڑھے گی, لیکن اس وقت تک کوئی قیمت نہیں بڑھی, اور نہ آئی ایم ایف کے فیصلے کے اندر, آئی ایم ایف کے اگریمنٹ میں کوئی تعلق ہے اس کا. جی باری باری کر لیں, باری جی آپ یہ بتائیے, آپ سے بجلی کی بات کی گئی, پاور ٹیرف کی بات کی گئی ہے, آپ کوئی کمٹمنٹ نہیں دے رہے کی پوزیشن میں. میرا خیال ہے کہ آپ کو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے یا آئی ایم ایف نے کچھ اور بھی کہا ہے. دیکھیے جو آئی ایم ایف نے کہا ہے, اور جس بھائی نے مجھ سے بات کی ہے, میں نے صحیح بتائی یہ بات, اور ہم نے آپ سے گزارش کری ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کو جو ان پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں 100 یونٹ کے, اس کا بل نہیں بڑھانا تھا, تو ہم نے نیپرا کو ریویو پٹیشن بھیج دی ہے. اب یہ نیپرا جو ہے اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے وہ نیپلا کرے گی. یہ اب عمران خان نے ایک رول بنایا جیسے اس بھائی نے بھی بتایا, لیکن ہم نے
اوگرا سے بھی بات کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. اگر ہم یہ نہیں کرتے، مثال کے طور پہ اگر ہم نے یہ اسٹیپس نہیں لیے ہوتے، ہم نے نہیں ریویو پٹیشن کی ہوتی دونوں جگہوں پہ، تو یہ آٹومیٹکلی پرائز بڑھ جاتی. کیونکہ اب یہ رول یہ ہو گیا ہے، عمران خان صاحب کے نے یہ رول کیا ہے کہ جو بھی نیپرا یا اوگرا دیتی ہے پرائسز، وہ 40 دن میں، 40 یا 45 دن میں ہیں، 40 اور 30 دن میں لاگو ہو جاتی ہیں. اور انہوں نے تو 7 روپے اور 91 پیسے ہر جگہ بڑھا دینے تھے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ نہیں، آپ جو چھوٹے والے ان پروٹیکٹڈ 100 یونٹ کے کنزیومرز ہیں ان کو روکیں. خبر یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا ہے اسٹاف لیول کا، تو پاکستان میں کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ 23% سے زیادہ، جبکہ ایس پی آئی جو ہے وہ 32-33%. تو آئی ایم ایف نے اس دفعہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کا جو ریلیز جاری کیا ہے اس کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ تیار رہے ایڈیشنل میئرز کے لیے. تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا دوبارہ سے کوئی منی بجٹ تو نہیں آئے گا؟ سیکنڈلی آپ نے بائی لیٹرل کا ذکر کیا ہے، تو ملٹی لیٹرلز کی جانب سے پاکستان کو کتنے پیسے پائپ لائن میں کے ملنے ہیں، ورلڈ بینک کے لیے اور باقی اداروں سے؟ دیکھیے میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ انشاءاللہ تعالی تقریباً $3.5 ارب جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم کو مل جائیں گے، اور $2.5 ارب جو ہے، یہ پورے سال کی بات کر رہا ہوں، ورلڈ بینک سے مل جائیں گے. دونوں ملا کر 6 تک پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ تھوڑے سے پیسے ہیں وہ اس سے بھی ملیں گے، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے بھی $400-500 ملین، اور تھوڑے سے شاید اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے بھی تھوڑے سے کچھ فنڈنگ بڑھ جائے. تو یہ نمبر میرے ذہن میں نہیں، کوئی سیریسلی کوئی موجودہ حکومت کے جو 2 ماہ 11 دن کے اندر جو معاشی پالیسیاں ہیں، اس میں عوام کی خوشحالی بھی نظر آ رہی ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، عوام یہ سننا چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے، یا بچنے کے لیے ابھی مزید اقدامات کرنے پڑیں گے؟ نہیں، تمام اقدامات جو بچنے کے لیے کرنے تھے وہ ہو چکے ہیں، اور ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہونے سے بچ چکے ہیں. لیکن آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ رہنا ضروری ہے. یہ مطلب ذرا بھی آپ نے صراط مستقیم سے دائیں بائیں کیا تو پھر مشکل ہو سکتی ہے. مفتہ صاحب یہ بتائیے گا، پل صراط یاد آ رہا ہے مجھے. مفتہ صاحب خبر یہ بتائیے گا کہ سر ایک سوال ہے. خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے شہباز شریف قرض لینے کی شرائط میں یہ شرط بھی رکھی ہے کہ پاکستان کی ترقی کی رفتار 1.5% ہوگی، جبکہ دیگر ممالک انڈیا اور بنگلہ دیش 3% بھی ہے اور 4% بھی ہے. پاکستان کی رفتار 1.5% کیا ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، یہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے انشاءاللہ. جی مفتہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح عالمی سطح پر پیٹرولیم کی مصنوعات، تیل کی قیمتیں کمی اور اس کا ریلیف براہ راست 18 روپے کم ہوا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے وہ جوں کے دور ہیں، اور اسی طرح کیا ایشیا خردونوش کی قیمتوں پہ پیٹرولیم کے اس فائدے کا آگے اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، کب تک ہوگا؟ بالکل ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں اس وقت موجود تھا جب شہباز شریف صاحب نے یہ قیمتیں کم کی، تو اس روم میں بھی میں موجود تھا. اور 2 چیزیں ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میرے بھائی سعد رفیق صاحب جو ہے وہ بھی شاید اپنے محکموں کے کرایوں میں شاید کمی کی وہ نوید دیں گے. ہو گئی ہے، بلکہ ہو گئی ہے. کل مجھ سے بات کر رہے تھے، تو وہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ریلوے کے اور جہاز کے دونوں کے کرائے کم کر رہے ہیں. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے صوبوں کے چیف منسٹرز کو بھی گزارش کی ہے، چیف سیکرٹریز کو سفارش کی ہے، گزارش کی ہے اپنے سیکرٹری کے تحت کہ صوبے جو ہیں وہ ذرا فی الفور جو ہے وہ اپنی تیزی سے عمل میں آ جائیں. اور یہ جو کرائے کم ہونے کی وجہ سے ڈیزل میں خاص طور پہ 40 روپے کی کمی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا قیمتوں میں کمی آنی چاہیے. اور میں یہ بتاتا چلوں بھائی آپ کی بات پہ کہ جس سال ہم چھوڑ کے گئے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت نواز شریف کی قیادت میں، اس سال 6.1% گروتھ تھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ 6% تو کم از کم گروتھ ہونی چاہیے اس ملک میں، جو کہ بڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کر کے دکھائیں گے کبھی نہ کبھی. جی کر دیا نا.
کوئی ایسا اسٹرکچرل بینچ مارک مجھے یاد تو نہیں آ رہا پرائیویٹائزیشن کا IMF سے، لیکن ہم حکومت جو ہے وہ خود کوشش کر رہی ہے، ہم کچھ قانون سازی بھی کر رہے ہیں. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. دیکھیں 2007 سے ایک بینک ہے SME بینک جو نقصان کر رہا ہے بدستور 2007 سے، ٹھیک ہے، 16 سال سے وہ نقصان کر رہا ہے. 15 سال سے 2008 سے اس کی فائل ایکٹیو رکھی ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن کے اندر. اس کو 3-4 مرتبہ 4 حکومتوں نے کوشش کری ہے، وہ پرائیویٹائز نہیں کر پائے. تو کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے. اتنے عرصے تک اتنے لوگ تو نااہل نہیں ہو سکتے نا، مطلب سارے لوگ تو PTI کے نہیں تھے. تو کہیں نہ کہیں میرے خیال سے قانون میں سکم ہے. 471 دن لگتے ہیں ایک بھی کوئی بھی چیز کو پرائیویٹائز کرنے میں. روزویلٹ ہوٹل کی روزویلٹ ہوٹل کی فائل 1996 یا 1997 سے ایکٹیو چل رہی ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں. تو پرائیویٹائزیشن کے لا کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے وزیر اعظم صاحب سے استدعا کی ہے کہ اس لا کو سمپلیفائی کریں. ایک G2G قانون بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم 1-1.5 بلین ایک دوست ملک سے لے لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پرائیویٹائزیشن کے عمل کو بہتر کر لیں گے تاکہ اس سال اگر کر سکیں تو کر سکیں، ورنہ جیسے ہی الیکشن کے بعد جس کی بھی حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع پھر سے دیا تو آتے ساتھ پرائیویٹائز کریں گے. جی بھائی جی ایک آپ کے پاس اس کے ہاتھ میں مائک ہے. سوری آپ بریفنگ میں آپ نے جو فیکٹس اینڈ فگرز رکھے ہیں ہمارے سامنے، اس سے لگ رہا ہے کہ آپ نے کافی پازیٹیو چیزیں سامنے رکھی ہیں عوام کے سامنے، لیکن دوسری طرف جب آپ کے ہی مخالفین آپ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہی فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں تو عوام کنفیوز ہو جاتی ہے کہ کس پر یقین کیا جائے، کون صحیح بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے. تو کنفیوژن کیسے دور کی جا سکتی ہے عوام کو؟ بھائی میں بصدر احترام یہ گزارش کروں گا، ہمارے وزیر اعظم رہ چکے ہیں عمران خان صاحب، جیسے بھی بنے لیکن ہمارے وزیر اعظم تھے، لیکن پھر بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی بات کو بالکل اس کی بات کو نہیں لینا چاہیے. مطلب وہ تو ہر بات پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یار. مطلب میں آپ سے 2-3 فیکٹس دے دیتا ہوں. کیا یہ غلط ہے؟ کیا PTI نے کیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈیفیسٹ نہیں کیا ہے؟ کیا PTI نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرض نہیں لیا ہے؟ کیا 4.25 سال کے اندر انہوں نے 19,147 ارب روپے کا قرض نہیں بڑھایا ہے؟ کیا انہوں نے 25,000 روپے کے قرض اور واجبات نہیں بڑھائے 4.25 سال میں؟ کیا سب سے زیادہ بے روزگاری ان کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے؟ کیا 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ان کے زمانے میں نہیں گئے ہیں؟ کیا انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ چینی جو ہے وہ 150 روپے تک نہیں لے کے گئے تھے؟ کیا انہوں نے کبھی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں وہ چیزیں نہیں کری جو ہم نے کی ہیں؟ کیا 9 سال کے اندر KP کے اندر ایک ہسپتال بنائی ہے انہوں نے جو ہم کو دکھا دیں؟ کیا انہوں نے 20,000 ارب روپے لون لیا ہے تو 1 میگا واٹ کوئی پاور پلانٹ بنایا عمران خان نے تو دکھا دے؟ 1 کلومیٹر روڈ بنایا تو دکھا دے؟ ایک PKLI بنا دینا کہیں KP کے اندر. PKLI تو چھوڑ دو, PKLI کی کوئی آدھی چیز بنا کے دکھا دینا عمران خان تو مان جاؤں. سیکنڈ سر, آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ویری نیکسٹ ڈے اس کا جو شیئر خوردونوش کی قیمتوں پہ اثر آتا ہے وہ فوری بڑھ جاتی ہے. 2 دن ہو گئے ہیں, آج صبح میں نے خود مارکیٹ میں وزٹ کیا ہے, وہ ریٹ اور بڑھ کے آ رہے ہیں, ریٹ کم ہو کے نہیں آ رہے. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں آپ اقدامات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں فوری طور پر جس طرح مہنگائی کا اثر آتا ہے اسی طرح ریلیف ہو سکے؟ تھرڈ چھوٹا سا, افغانستان کو سر ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, پاکستان کو ہر ٹائم جو ہے وہ ڈالر کی ضرورت رہتی ہے. ایک تو بتا دیں کہ کیا نمبر ہے کہ جو افغانستان کو اسمگلنگ ہو رہی ہے ڈالر کی, اور اس کی روکنے کے اقدامات کیوں نہیں؟ تینوں بڑے اچھے مناسب سوال ہیں آپ کے, شکریہ بھائی. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی کہتا نہیں کیلکولیشن آپ نے کس طرح, یہ ایک ایک پیسہ 40 روپے 54 پیسے ڈیزل پہ, 18 روپے 50 پیسے پیٹرول پہ, 33 روپے 88 پیسے شاید ہیں کیروسین پہ, اور 32 روپے یا 34 روپے لائٹ ڈیزل آئل پہ, ایک ایک پیسہ عوام کو پاس آن کیا ہے. حکومت کا جو پہلے ٹیکس تھا اب وہ ٹیکس ہے, اور جو طریقہ کار یہ PTI کی حکومت طریقہ کار کر کے گئی ہے اس کو فالو کیا ہے. اس میں ایک پیسے کا اوپر نیچے نہیں کیا گیا ہے. تو نواز شریف کا ہم کو حکم تھا کہ ایک ایک پیسہ پاس آن کرنا ہے, وہ پاس آن کیا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری آپ نے بات کی کہ یہ قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہوئی. تو جیسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں کل
پیٹرول کی، اور وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے میرے خیال 10 ساڑھے 10 بجے اناؤنس کیا تھا، اور جیسے ہی وہ کم ہوئی ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سعد رفیق صاحب نے ریلوے کے اور جہازوں کے فیئر کم کیے ہیں، تو دوسرے بھی ایئر لائن والے کم کر لیں گے. جب جہاز کے جب ریلوے کے ٹیرف کم ہوں گے تو بسوں کے ٹیرف بھی آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گے. اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو ایک وہ پرائس کمیٹی کی بھی میٹنگ لے لوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ 1-2-3 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی لے کر آئیں گے. آپ کا ایک اور حصے کا سوال تھا افغانستان میں، جو میں نے لاسٹ ٹائم چیک کروایا تھا کچھ دن پہلے FIA سے، تو مجھے پتہ چلی کہ کابل کے اندر جو ڈالر تھا وہ روپے وہ پاکستان سے سستا تھا، لہٰذا یہاں سے ڈالر نہیں جا رہے تھے، لیکن اس بات کو 1 مہینہ دن ہو گیا، میں پھر چیک کر لوں گا. آخری 2 سوال شعیب نظامی. یہ بتائیے گا کہ 15% انٹرسٹ ریٹ ہے، اس کا جو ہے ہماری انڈسٹریل گروتھ کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا، اور ایسے صورتحال میں نوجوانوں کے لیے روزگار پانے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اس کا انڈسٹریل گروتھ پہ بڑا منفی اثر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی انفلیشن قابو میں لے کر آئیں تو جلدی سے انٹرسٹ ریٹ کم لے کر کہیں. لیکن نوجوانوں کے لیے جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ 50 لاکھ روپے تک ہم کم انٹرسٹ پہ 7 یا 9% پہ انٹرسٹ دیں گے. نوجوانوں کو 50 لاکھ تک 15 لاکھ تک بغیر کولیٹرل کے بھی دے دیں گے، اور 5 لاکھ تک تو ہم انٹرسٹ فری لونز دیں گے. تو ہم یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دینے ہوں گے تو وہ کرتے رہیں گے. میں ایک مرتبہ پھر یہ جی کوئی آخری سوال رہ گیا. آخری سوال انور عباس صاحب. انور عباس صاحب. انور عباس بول سے. مفتاح صاحب مجھے یہ جاننا ہے آپ سے کہ جو 100 یونٹ والے آپ بجلی فری دے رہے ہیں جن لوگوں کو، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اور سیکنڈلی کہ ایک ایوریج مڈل کلاس کا بل جو ہے وہ 400 سے 450 یونٹ کے اس کے گرد ہی آتا ہے. تو یہ 100 یونٹ جو آپ جن لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور مڈل کلاس کو آپ کیوں اس میں سائڈ لائن کیا ہوا آپ نے؟ شکریہ بھائی. جو اب یہ پنجاب حکومت جو ریلیف دے رہی ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب جو پنجاب حکومت کے تحت ریلیف دے رہے ہیں، جو کہ سبسڈائزڈ ہے لیکن فنڈڈ ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ سبسڈی سرپلس دیں گے، وہ جو ریلیف دے رہی ہے میرے خیال اس میں 5 کروڑ اور 30 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا. 5 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کو تقریباً 100 ارب روپے میرے خیال سے، جس سے 44% پنجاب کی پاپولیشن جو ہے وہ مستفید ہوگی. جو مجھے پتہ ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کا پروگرام ہے تو مجھے اس کو ایک دم اس سے زیادہ نہیں پتہ ہے، لیکن 44% 5 کروڑ 30 لاکھ لوگ مستفید ہوں گے اور 100 یونٹ تک کے بجلی کو دیں گے. جو آپ نے 400 والی بات کی تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جو 400 یونٹ پہ استعمال کرتے ہیں وہ پیک گرمیوں میں کرتے ہیں، جون جولائی میں، اور انہی لوگوں کا بل جو سپٹمبر کے بعد یا نومبر کے بعد، نومبر دسمبر جنوری میں ان کا گیس کا بل ضرور بڑھ جاتا ہے لیکن بجلی کا بل 100 یونٹ سے بھی کم ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کو بھی ان پروٹیکٹڈ کو بھی ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے جو ہے وہ نیپرا کے اندر پھر سے ریویو پٹیشن بھیجی ہے. بہت شکریہ.